بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے نہج البلاغہ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور مولا علی کے اقوال اور ان کے خطبات کے حوالے سے اور ان کے خطوط کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آج نہج البلاغہ کے تیسرے حصے پر ہم بات کرتے ہوئے مولا علی کا پہلا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ اقوال زریں وہ ہیں، یہ حکیمانہ کلمات وہ ہیں کہ جس میں معنی اور مفاہیم کا سمندر آپ کو موزن نظر آئے گا، اور زندگی کے پورے اصول دو اور تین جملوں میں میرے مولا علی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو پہلا جو مولا کا قول ہے وہ میں پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا نے فرمایا کہ فتنہ و فساد میں اس طرح سے رہو کہ جس طرح سے اونٹ کا وہ بچہ کہ جس نے ابھی تک اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ یہ مولا علی نے فرمایا۔ اب اس کو جب ہم ایکسپلین کریں گے اور ہم اس کی تشریح کریں گے اپنے بچوں کے لیے، تو یوں ہوگا کہ مولا کائنات کا کہنا یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ و فساد کی ہوا سرگرم ہو، اور یہ فتنہ و فساد گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، قوموں میں بھی، قبیلوں میں بھی، شہروں میں بھی، آپس میں بھی، غرض کہ جہاں کہیں بھی فتنہ و فساد کی ہوا سرگرم ہو اور وہ زمانے ہوں، تو تم اپنے آپ کو گوشہ نشینی میں لے جاؤ، آئسولیشن میں لے جاؤ۔ تم اس طرح سے ہو جاؤ کہ تم کسی کے کام ہی نہ آؤ، اس حوالے سے کہ وہ تمہیں اپنی شرانگیزیوں میں، اپنے مفادات کے لیے وہ تم لوگوں کو استعمال کر سکیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے کاندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں آپ، تو آپ کو اس طرح سے لوگ استعمال نہ کریں، اور کسی بھی اپنی محفل میں یا کسی بھی اپنی جگہ پر آپ کی شرکت کو وہ ضروری نہ سمجھیں۔ اس لیے کہ جہاں جہاں فتنے فسادات ہوتے ہیں اور جس انسان اگر اس میں سرگرم ہو جاتا ہے، آگے ہوتا ہے، تو بڑی بڑی تباہ کاریاں سامنے آتی ہیں زندگیوں میں۔ تو اس کی مثال مولا نے اونٹنی کے اس بچے سے دی ہے کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کسی کے کام کے ہی نہ رہیں۔ جیسے اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ دودھ حاصل کیا جا سکتا اس سے، اونٹنی سے تو ہم دودھ بھی حاصل کر لیتے ہیں، اس کی پشت پر ہم سواری بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی کے کوئی کام آ سکے، نہ اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی پشت پر سواری کی جا سکتی ہے۔ تو مولا کائنات کا کتنا خوبصورت یہ میسج ہے آپ کے لیے کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں بالکل اس طرح رہنا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو سکیں اور آپ گوشہ نشینی کی زندگی میں چلے جائیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، مولا کا جو ارشاد ہے، دوسرا پہلو یہ کہ مولا علی فرما رہے فتنہ و فساد کے زمانے میں آپ نے ایسے رہنا ہے کہ آپ کسی کا مہرہ نہ بن سکیں، کسی کے ہاتھوں آپ استعمال نہ ہو سکیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ حق و باطل کی جہاں بات آئے وہاں بھی آپ خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں۔ جہاں پر حق و باطل کا مارکا ہو، حق و باطل کی بات آئے، تو وہاں پر پھر آپ پر واجب ہو جائے گا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہر حال میں آپ کو باہر نکلنا ہے۔ غرض کہ حق و باطل کا مارکا الگ چیز ہے اور فتنہ و فساد جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں۔ اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی چلوں۔ جیسے مولا علی کی خلافت کے زمانے میں جنگ جمل ہوئی، اور اسی طرح سے صفین ہوئی، جنگ صفین۔ تو اس میں جو مولا علی کے ساتھ تھے، چونکہ مولا حق پر تھے، تو یہاں پر کھڑے ہونا آپ کے لیے واجب ہے، اور جو مولا علی کے خلاف تھے وہ باطل تھے۔ تو حق کے لیے جب بات آئے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے، لیکن جب فتنہ و فساد کا زمانہ آئے اور ایسی ہوا چلے، شرنگیزیاں چلے، تو اس میں آپ نے کسی کا مہرہ نہیں بننا ہے، بالکل نیوٹرل ہو کے رہنا ہے۔ آپ کو کہ یہ خاموشی آپ کے لیے بے عزتی یا توہین کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو سکون و چین پہنچائے گی، اور بہت ساری شرنگیزیوں سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کو یہ چیز بچائے گی۔ تو مولا علی کے اس قول پر غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا، اور اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ ہمارے اس چھوٹے سے میسج کو جو مولا کے حوالے سے ہے، اس کو آگے شیئر کیجئے گا، لوگوں کو بتائیے گا، اور مولا کا علم پھیلانے میں آپ بھی ہمارے شریک ہو جائیے گا، شراکت دار بن جائیے گا، تاکہ اس کا ثواب ہمارے ساتھ آپ کو بھی ملے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔